اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو لایا ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے یہ لینگویج کے اوپر ہے، عربک لینگویج کے اوپر، تو اس میں کچھ پوائنٹس انشاءاللہ سب لوگوں کو کوشش کروں گا سمجھ آ جائیں، اور کچھ پوائنٹس لینگویج کے ریلیٹڈ ہوں گے، تو ہوپ فلی ان میں ایک کوشش کروں گا اپنی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، لیکن اگر نہیں بھی سمجھ آئے تو ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے لیے ترغیب ہوگی کہ عربی زبان کو تھوڑا سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں آج کیا کروں گا، سورہ فاتحہ کا پہلے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ رب العالمین، صرف الحمد کے اوپر 10 نقطے ڈسکس کروں گا، اس کی بلاغت، اس کی خوبصورتی، کہ یہ یہاں پہ کیوں الحمد استعمال کیا، کس طریقے سے استعمال کیا، اس کی وجہ کیا اور اس سے کیا خوبصورتی نکلتی ہے۔ 10 نقطے ہیں، تقریباً 10-11 نقطے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور اس سے ہمیں اس ایک ایک لفظ کے اوپر، قرآن کے اوپر تفکر کرنے کی جو امپورٹنس ہے وہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہے الحمد کو استعمال کرنا بجائے دوسرے الفاظ عربی میں تعریف کے لیے، جس طرح المدح و شکر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حمد کیوں استعمال کیا؟ حمد اس لیے استعمال کیا کیونکہ مدح کے مقابلے میں پہلے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں مدح کے ساتھ۔ مدح جو ہوتی ہے وہ غیر عاقل کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن الحمد جو ہے صرف عاقل کے لیے ہوتی ہے، صرف اور صرف عاقل کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم الحمد کہتے ہیں تو الحمد ہم لوگ، اس کا مطلب یہ تعریف ہم صرف اور صرف ایک عاقل جو ہے نا اینٹیٹی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عاقل، ظاہری بات ہے عاقل ہیں، اس لیے الحمد کے استعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ کسی عاقل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مدح جو ہے وہ کسی غیر عاقل کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شکر کی جگہ ہم الحمد کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ شکر جو ہے کسی نعمت کے بدلے میں کسی کا شکر ادا کیا جاتا ہے، جبکہ الحمد کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی نعمت عطا کی گئی ہو تو اس کے لیے شکر ہو۔ ہم اللہ کا شکر صرف اس کی عطا کردہ نعمتوں پہ نہیں کرتے، اس کے ہر حال میں، خواہ وہ عطا کرے نہ کرے، اس کی حمد اور اس تعریفیں ہیں ہی ہیں ہر حال میں۔ دوسرا علمی نقطہ یہ ہے، یہ پہلے 2 علمی نقطے ہو گئے، الحمد اور الشکر۔ اب تیسرا علمی نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑے سے عربی کا عمل دخل ہے، اور یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ الحمد للہ، جب آپ نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہاں پہ جملہ اسمیہ، اس میں کوئی فعلیہ نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ، اور ایک جنرل قانون ہے زبان کا کہ جملہ اسمیہ جو ہے زیادہ فرم، زیادہ ثابت ہوتا ہے جملہ فعلیہ سے، کیونکہ فعلیہ جو ہے وقت اور کرنے والے وغیرہ سے محدود ہو جاتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ کے اندر کوئی قید نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اور یعنی ہر وقت وہ جو ہے اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ثابت رہتی ہے، تو اٹس مور فرم الحمد للہ ایز اے جملہ اسمیہ۔ نمبر 3 جو نقطہ ہے، یہ نمبر 3 تھا۔ نمبر 4 ہم نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے الحمد میں، کہ اس کا کمپیریزن کرنا ہے فعل سے۔ فعل ہوتا ہے ورب، یعنی کوئی کام کرنا۔ اگر ہم کہیں الحمد للہ، ہم کہہ رہے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، ایک ہم نے اسم استعمال کیا، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جب اگر ہم فعل استعمال کریں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، یا ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نحمد اللہ یا احمد اللہ، تو اس میں دو جو ہے 2 ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں۔ نمبر 1 کرنے والے کی، کیونکہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں نیچرلی کوئی کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ جب ہم کہتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، اس میں کرنے والے کی ضرورت نہیں، لہٰذا اللہ کی تعریفیں ہیں، خواہ کوئی کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ انسانیت سے پہلے بھی اللہ کی تعریف تھی، انسانیت کے بعد بھی اللہ کی تعریف ہے، انسانیت ہے تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کوئی کرنے والے کی ضرورت ہے ہی نہیں اللہ کی تعریف ہے۔ دوسری ریسٹرکشن اس میں یہ لگتی ہے کہ یہ کس وقت سے قید ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں، ورب جو ہے یا تو وہ ماضی میں کیا جاتا ہے، یا حال میں یا مستقبل میں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہا تمام تعریف اللہ کے لیے، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں لگائی کہ صرف احمد اللہ، یعنی کہ میں مستقبل میں کروں گا یا ابھی کر رہا ہوں۔ ہر وقت اللہ کی حمد ہے، پہلے بھی، ابھی بھی، بعد میں بھی۔ اللہ کو وقت کی قید نہیں ہے اللہ کی تعریف کے لیے۔ یہ تھا چوتھا نقطہ۔ 5واں نقطہ ہے الحمد، جب آپ کہتے ہیں جب آپ استعمال کرتے ہیں فعل، کہتے ہیں میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، تو اس میں آپ پوری تعریف، تمام تعریف کا حق نہیں ادا کرتے، کہ پوری کی پوری تعریف اللہ کے لیے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ نے
یعنی ضروری تو نہیں آپ نے ساری کی ساری تعریف اللہ کی ہو، لیکن جب آپ نے کہا الحمدللہ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تو آپ نے اسم استعمال کر کے اس کی تمام تعریف کر دی. جبکہ جب آپ نے فعل استعمال کیا احمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں یا کروں گا، اس میں آپ نے پوری تعریف کا حق نہیں ادا کیا. جبکہ آپ نے جب اس کو اسم بنا کے کہا کہ میں اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جب آپ نے اسم کے جملہ اسمیہ کا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو آپ نے پوری تعریف کا حق ادا کیا. پوری تعریف اللہ کی کے لیے آپ نے پوری تعریف اللہ کی تمام تعریف اللہ کی طرف منسوب کی. چھٹا نقطہ یہ ہے کہ جب یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے، اس کو غور کیجیے، آسان ہے سمجھنا لیکن انٹرسٹنگ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، کوئی انسان کہتا ہے یا کوئی جن کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص کہتا ہے میں کوئی کام کر رہا ہوں اور وہ نہ کر رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں. یعنی جب وہ اس کو ایز اے ورب استعمال کرتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن جب کہا جاتا ہے ایک جملے کے طور پر، جملہ اسمیہ کے طور پر تمام تعریف اللہ کی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، یہ ایک یونیورسل سٹیٹمنٹ ہے، تمام تعریف اللہ کی. لیکن جب کوئی کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے وہ ہی ڈزنٹ مین واٹ ہی سینگ. جس طرح فار ایگزامپل آپ کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک یونیورسل سٹیٹمنٹ ہے، تو اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ سچ کی بات نہیں. لیکن جب کوئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے وہ شہادت واقعی نہ دے رہا ہو، دل سے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے. تو اس میں جھوٹ کی آمیزش ہے جب آپ اس کو ایز اے ورب، ایز اے فعل کے طور پہ کہیں. لیکن جب آپ ایز اے ناؤن کہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ کسی کا کوئی فعل نہیں ہے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں. ساتواں علمی نقطہ وہی ہم نے پہلے ڈسکس کیا. آپ اس میں لفظ استعمال کیا ہے حمد نہیں الحمد، تو الحمد کا مطلب ہے تمام کی تمام تعریفیں، تو اس میں اللہ کی تمام تعریفیں آ جاتی. آٹھواں علمی نقطہ تھوڑا سا گرامر سے تعلق ہے، یہ صرف گرامر والوں کو سمجھ آئے گا کہ الحمدو ہے اور الحمدہ نہیں ہے. تو یہ نصب ہوتا تو اسم یہ جو جملہ فعلیہ ہو جاتا، اور وہی تمام ریسٹرکشنز جو جملہ فعلیہ میں ہم نے ڈسکس کی وہ اس پر اپلائی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ الحمدو ہے اور حمدن نہیں ہے، اس کو نکرہ نہیں کیا ہوا، معرفہ کیا ہوا ہے ال لگا کے، تو اس کی وجہ سے اس میں تمام کی تمام تعریفیں آ جاتی ہیں، جبکہ حمدن نکرہ تھا. یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، لیکن جن لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے وہ ان کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا. نمبر 9، اور یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. جب میں اور یہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اب اس وقت میں بیٹھا ہوں یہاں پہ اور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور اپنے ہی اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی تعظیم کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں الحمدللہ. میں اللہ کی صرف تعظیم کر رہا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے میں کسی کے پاس بیٹھا ہوں اور اس کو بتا رہا ہوں الحمدللہ، اس کو خبر دے رہا ہوں کہ دیکھو تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو آپ اس جملے کو الحمدللہ اللہ کی تعظیم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اکیلے بیٹھے، یا کسی کو خبر بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں تمہیں بتا رہا ہوں. اس کے برعکس اس کا میں کمپیریزن کروں گا، اگر اللہ نے یہاں کہا ہوتا ان الحمدللہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ان الحمدللہ، تو اس میں آپ یہ بیٹھے، اس میں وہ ایلیمنٹ نہ ہوتا، اس میں صرف آپ کسی کو خبر دے رہے ہوتے، کہہ رہے ہوتے دیکھو بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے. آپ اپنے نفس میں اس کی یعنی اس کے وہ تسبیح نہیں کر سکتے، یا اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. لہٰذا الحمدللہ دونوں طریقے سے چل سکتا ہے. اور 10واں نقطہ جو ہے وہ نقطہ الحمد کے ساتھ للہ بھی اگر آپ ملا لیں الحمدللہ، تو اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ نکلتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں کہا گیا الحمدللہ، اللہ کا جو ہے اسم عالم، جنیرک نیم، جو اللہ جو سب سے جنرل نیم ہے اللہ کا، جو اللہ کی اپنی ذات کا نام اللہ ہے، وہ الحمدللہ استعمال کیا گیا یہاں پہ. یہ نہیں کہا الحمد للخالق، الحمد للرحمن، الحمد للرازق، کوئی خاص اللہ کی خوبی کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کیا، بلکہ اللہ کے جنیرک نیم جو عام نام ہے، جو اللہ کا اسم عالم ہے، اس کی طرف منسوب کیا گیا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اس لیے نہیں کی جا رہی کیونکہ اس نے ہمیں رزق دیا، الحمد للرازق مثلاً اگر ہم کہیں، یا اللہ کی حمد اس لیے نہیں کی جا رہی کہ اللہ نے پیدا کیا، الحمد للخالق، کسی خاص خوبی کی وجہ سے نہیں اللہ کی حمد کی جا رہی ہے. حمد اللہ ہی کی ذات کے لیے، اپنے اس کی ذات کی وجہ سے ہی اس کے لیے ساری حمد ہے، اس کے کوئی سی خوبی کی وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے کہ اللہ تو نے یہ خوبی دی، اس لیے ہم
تیری خوبی فی نفسک، یعنی فی نفس ہی، اسی کی ہے، اسی کی خوبی ہے، تم اس کی ذات کی وجہ سے تمام تعریفیں اسی کے لیے، کسی خاص اس کی خاص خوبی کی وجہ سے نہیں ہم اس کو کہہ رہے کہ تو نے یہ نعمت دی اس لیے اب تیری حمد ہے ہی، یو ڈیزرو پریز جسٹ فار یور اون سیک، اللہ کی اپنی ذات کے لیے اس کی پریز ہے۔ اور اس کے علاوہ 11 نقطہ ہے، یہ میری اپنی ایک، اس پر میں نے جو تفکر کیا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایڈیشنل نقطہ ہے جس کو میں نے اپنی سوچ سے ڈیولپ کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ کہا الحمدللہ، اور یہ نہیں کہا للہ الحمد، کیونکہ اگر آپ للہ الحمد کر دیں اس کا مطلب ہوگا ہاں تمام تعریفیں خاص طور پر اللہ کے لیے، یا تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں ایک کانٹیکسٹ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اگر آپ نوٹس کریں، ہم سورہ الفاتحہ جو ہے نماز میں پڑھے ہوتے ہیں، اور وہ ہم یہ الحمدللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، للہ الحمد کہنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو دماغ ہے نا وہ اور طرف چلے جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کہتا ہے یہ چیز صرف اللہ کے لیے، تو انسان کا دماغ جاتا ہے نا کہ اوروں کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ لیکن جب سورہ فاتحہ، چونکہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس شروع کی آیتوں میں صرف اللہ کا ذکر، اور کسی اور کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے ہمارا، تو صرف اس وقت الحمدللہ کہہ کے صرف دھیان جو ہے اللہ کی طرف ہے، اور کسی ذات کی طرف نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تمام کا تمام جو ہے، ہم سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں یہ نہیں ہمیں سوچنا ہوتا کہ کوئی اور ذات ہے، کوئی اور ذات بھی ہے اس کے مقابلے میں، دھیان کہیں اور نہ جانا پائے، اس کا یہ مقصد ہے۔ تو یہ میں نے 10 نقطے، بلکہ ایک ایڈیشنل نقطہ 11 بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، لیکن یہ تمام نقطے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے صرف ایک لفظ الحمد، جس سے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلا لفظ ہے سورہ فاتحہ کا الحمد، صرف اس پر ڈسکس کیے۔ تو آئی ہوپ یہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دی، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ایک تو پورا قرآن ہمارے سامنے، لیکن ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک لفظ کے چناؤ میں اتنی گہرائی ہے کہ انسان سوچے تو پورے ایک سمندر میں نکل جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ پورے سمندر میں نکل جاتا ہے انسان، حیرت انگیز، حیران رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک ایک لفظ کے اندر حکمت ہے۔ تلک آیات الکتاب کتاب الحکیم، یہ تو ایک حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک لفظ کے چناؤ میں اتنی حکمت ہیں کہ اگر ہم سوچیں تو پورا ایک سمندر اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم ان حکمتوں کو ہم لوگ پڑھیں، سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ ایمان بڑھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔